شہر سے باہر نکلتے ہی جب نک ایک پہاڑی پر سے وین اتار رہا تھا تو اسے فوراً ہی جارج سارٹن کا حویلی نما مکان نظر آ گیا۔ قدیم طرز پر بنی ہوئی وہ سفید عمارت دور سے بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس سے ملحقہ ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اسے دور ہی سے 7 فٹ اونچی باڑ نظر آ گئی۔ جیکسن نے اپنی گاڑی مکان کے سامنے روک دی۔ نک نے اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی وین روک لی اور نیچے اتر آیا۔ فوراً ہی مکان کا داخلی دروازہ کھلا اور اندر سے جارج سارٹن نکلا۔ وہ جیکسن کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ جیکسن، مجھے امید نہیں تھی کہ تم دوبارہ میرے مکان پر آنے کی ہمت کرو گے، جارج سارٹن نے کہا۔ یہ تمہارے ساتھ دوسرا آدمی کون ہے؟ ہم تمہارے لیے ایک تحفہ لائے ہیں جارج، جیکسن نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آ کر دیکھو ہم کیا لائے ہیں۔ جیکسن نے وین کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور جارج سارٹن اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ اپنی بیوی کے مقدمے کو سننے والے اراکین جیوری کو دیکھ کر جارج نے جس قسم کے بھی رد عمل کا اظہار کیا تھا، نک ویلوٹ اسے دیکھنے میں ناکام رہا، کیونکہ وہ ٹہلتا ہوا بھول بھلائیوں میں داخل ہو چکا تھا۔ باڑ اس کے سر سے 1 فٹ اونچی تھی اور اتنی گھنی تھی کہ دوسری طرف دیکھنا ناممکن تھا۔ جیکسن، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، نک نے جارج کی آواز سنی۔ وہ اندر آگے بڑھتا چلا گیا۔ بعض جگہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ ٹہنیاں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ چاند پورا نکلا ہوا تھا اور باڑ کے درمیانی راستے میں ملگجی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باڑ کے درمیان چلنے والا صرف آسمان دیکھ سکتا تھا۔ جب نک ویلوٹ بھول بھلائیوں سے نکل کر اس کے بیچ میں واقع کھلی جگہ میں پہنچا تو وہاں رکھی ہوئی پتھر کی بینچ پر ہیلن سارٹن کو بیٹھا دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ہیلن کو وہاں دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہیلن سارٹن نے تیز آواز میں پوچھا۔ کیا یہی سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں؟ نک ویلوٹ نے کہا۔ میں نے چند گھنٹے قبل آپ کو کمرہ عدالت میں دیکھا تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ مجھے لاک اپ میں بند ہونا چاہیے تھا؟ میں 4 مہینے سے ضمانت پر رہا ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اب تم بتلاؤ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، اور تم اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میرا نام نک ویلوٹ ہے اور میں مسٹر جیکسن کا شریک کار ہوں۔ جیکسن احمق ہے، ہیلن نے کہا۔ وہ اس واردات کے بعد میرے شوہر کے پاس آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اسے $50,000 دینے پر تیار ہو تو وہ مجھے اس کیس سے چھٹکارا دلا دے گا۔ میرے شوہر نے انکار کر دیا، اور اب تم میرے دوسرے سوالوں کا جواب دو۔ آخر تم کس طرح اتنی جلدی یہاں پہنچ گئے؟ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ میں اتنی جلدی یہاں پہنچ گیا؟ نک نے سوال کیا۔ اس لیے کہ میں خود یہاں ابھی ابھی آئی ہوں۔ جب میں نے اپنے گھر کے سامنے ایک کار اور ایک بڑی سی وین کو رکتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھی کہ ٹیلی ویژن والا میرا انٹرویو لینے آیا ہے، اس لیے میں فوراً یہاں آ کر چھپ گئی۔ میرے یہاں آنے کے چند منٹ بعد تم یہاں پہنچ گئے۔ آخر تمہیں اتنی جلدی راستہ کس طرح ملا؟ ویلوٹ، نک ویلوٹ، تم کہاں ہو؟ باہر سے آواز آئی۔ دیکھو تمہیں آواز دی جا رہی ہے، ہیلن نے کہا۔ ہاں میں سن رہا ہوں۔ خدا کرے میں جس آسانی کے ساتھ اندر آیا تھا اسی طرح آسانی کے ساتھ باہر نکل جاؤں، نک نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، ہیلن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں باہر لے چلتی ہوں۔ نک ویلوٹ اس کے پیچھے چلتا ہوا بھول بھلائیوں سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی اسے وین کے پیچھے ایک اور گاڑی کھڑی نظر آئی۔ نک ویلوٹ کو فوراً خطرے کا احساس ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بھاگنے کے لیے پلٹا، ایک آواز نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ رک جاؤ نک، ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ آواز لیفٹیننٹ چارلی کی تھی۔ نک نے آہستہ آہستہ مڑ کر چارلی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں ریوالور پکڑے کھڑا تھا، جس کی نال کا رخ اس کی طرف تھا۔ ہیلو چارلی، اس غیر متوقع ملاقات پر بڑی خوشی ہوئی، نک نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے زیادہ مسرت ہوئی نک، چارلی نے کہا۔ ہاں، ہاتھ اوپر، اب تمہارے دن پورے ہو گئے ہیں نک۔ تم نے 15 انسانوں کو اغوا کیا ہے اور تمہارے خلاف 15 عینی گواہ ہیں، جن میں 13 ارکان جیوری ہیں جن کی گواہی ٹھوس ثابت ہوگی۔ تم نے مجھے اتنی جلدی کس طرح تلاش کر لیا چارلی؟ ہماری پولیس کب سے اس قدر مستعد اور چالاک ہو گئی ہے؟ نک نے مکان کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اس روز عدالت کے احاطے میں دیکھتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا تھا، چارلی نے کہا۔ میں تمہارے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے میں نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر فوراً تمہاری نگرانی شروع کروا دی۔ ہم نے تمہاری وین کا تعاقب ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیا، اس لیے تمہیں ہمارے تعاقب کا علم نہیں ہو سکا، ورنہ تم پر آسانی کے ساتھ ہاتھ ڈالنا تقریباً ناممکن ہے۔ عاشقانہ خطوط کی چوری میں تم میرے ہاتھوں سے بچ گئے تھے نک۔
لیکن اس مرتبہ نہیں بچ سکو گے۔ کچھ دیر بعد مزید پولیس آ گئی اور وہ لوگ اراکین جیوری کو ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے۔ جیسے جیسے انہیں ہوش آتا گیا انہیں اندر لایا جاتا رہا۔ جب عدالت کا ایک اہلکار اندر آیا تو نک ویلوٹ پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل گیا۔ یہی تھا وہ شخص، اس نے چلا کر کہا۔ یہی شخص وین چلا رہا تھا۔ جب مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا تو میں نے وین کو رکوانے کی کوشش کی، لیکن گیس نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ شکریہ دوست، چارلی نے کہا، تمہاری شہادت ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ جارج سارٹن اور اس کی بیوی ہال کے ایک کونے میں کھڑے ہوئے نروس انداز میں ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سفید ہو رہے تھے۔ جارج نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جیوری کو اغوا کروانے میں دراصل جیکسن کا ہاتھ ہے۔ چارلی نے جیکسن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی تھیں۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا تو وہ ہتھ کڑیاں لیے نک ویلوٹ کی طرف بڑھا۔ اپنے ہاتھ آگے کرو نک، چارلی نے حکم دیا۔ نک نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور چارلی نے ہتھ کڑیاں ڈال کر تالا لگا دیا۔ نک ویلوٹ کی زندگی میں ہتھ کڑیاں پہننے کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اراکین جیوری کو اغوا کرنا کوئی معمولی جرم نہیں اور اسے کافی لمبی قید بامشقت کی سزا سنائی جائے گی۔ وہ کسی بھی طرح اس جنجال سے نکلنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سر جھکائے بڑے انہماک سے سوچ بچار کر رہا تھا۔ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ تم کس طرح اتنی جلدی مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے مسٹر ویلوٹ، ہیلن سیٹن نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ تمہاری بھول بھلیاں انگلینڈ کے ہیمپٹن کورٹ پیلس کی نقل ہیں، جو کہ دنیا کی مشہور ترین بھول بھلیوں میں سے ایک ہے۔ اس بھول بھلیوں کا نقشہ بہت سی کتابوں میں ہے۔ میں نے اس کا نقشہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں دیکھا تھا، جس میں اس کا راستہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر بائیں ہاتھ پر مڑیں، پھر دائیں ہاتھ پر، اور اس کے بعد سارے راستے بائیں ہاتھ پر مڑتے رہیں۔ ہیلن سارٹن اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ نک دوبارہ کسی گہری میں سوچ میں ڈوب گیا۔ اچانک اس نے سر اٹھا کر لیفٹیننٹ چارلی سے کہا، چارلی، میں تنہائی میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چارلی نے پہلے تو اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا، پھر ہال کے ایک کونے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو، کوئی چال چلنے کی کوشش نہ کرنا، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے برعکس میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے سودے بازی کرنا پسند کرو گے، نک ویلوٹ نے کہا۔ آخر اس میں کیا حرج ہے؟ اراکین جیوری محفوظ ہیں اور تمہیں واپس مل گئے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ لیکن اب مقدمے کی کارروائی ملتوی کر دی جائے گی اور اس طرح جیوری کو اغوا کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ دوبارہ مقدمہ کئی ماہ بعد شروع ہو، کیونکہ جولائی اور اگست میں عدالتیں بند رہتی ہیں۔ جیکسن نے جب تمہارے سپرد یہ کام سونپا تھا تو اس کے ذہن میں یہی منصوبہ تھا جو کامیاب ہو گیا۔ میرا خیال تھا چارلی کہ تم مجھے جیل بھیجنے سے زیادہ مس لیزا کے اصلی قاتل کو پکڑنا پسند کرو گے۔ خیر، تمہاری مرضی، نک نے کاندھے اچکائے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چارلی نے مشتبہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہی کہ ہیلن نے عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے واردات کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ غلط ہے۔ قتل اس طرح نہیں ہو سکتا تھا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے، اس نے لیزا کو ہلاک نہیں کیا۔ تمہارا اشارہ غالباً گولی کے پشت پر لگنے سے ہے؟ نہیں، میرا اشارہ اس امر کی جانب ہے کہ مقتولہ کو بھول بھلیوں میں راستہ تلاش کرنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے بہت جلد راستہ تلاش کر لیا تھا؟ نہیں، بلکہ اسے بہت زیادہ دیر لگی۔ لعنت ہو تم پر ویلوٹ، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اگر میں تمہیں یہ بتلا دوں کہ 15 جنوری کی شب کو دراصل کیا واقعات پیش آئے تھے، تو اس کے عوض تمہیں مجھے آزاد کرنا ہوگا اور یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جیوری کو اغوا کرنے کے سلسلے میں مجھ پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کرو گے۔ چارلی نے بڑبڑاتے ہوئے جیب میں سے چابی نکالی اور نک کی ہتھ کڑیاں کھول دی۔ ویلوٹ، مجھے دھوکے بازی سے شدید نفرت ہے، تم کوئی چال چلنے کی کوشش مت کرنا۔ اطمینان رکھو، جیوری کے تمام ارکان یہاں موجود ہیں۔ میں وکیل صفائی کی حیثیت سے ان کے سامنے ہیلن سارٹن کا مقدمہ پیش کروں گا۔ اگر وہ سب متفقہ طور پر ہیلن کو بے گناہ تسلیم کر لیں تو تم مجھے اس مکان سے باہر نکلنے کی اجازت دے دینا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جیوری کے تمام ارکان ہوش میں آ چکے تھے اور سب ہال میں جمع تھے۔ نک ویلوٹ دیر تک اپنی دونوں کلائیوں کو رگڑتا رہا، پھر وہ ہیلن، اس کے شوہر جارج اور جیکسن کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے چارلی اور دوسرے پولیس والے تھے۔
معزز اراکین جوری، نک ویلوٹ نے وکیلانہ انداز میں کہنا شروع کیا، سب سے پہلے میں آپ سب سے اس گھٹیا حرکت کی معافی چاہوں گا جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ارتکاب کیا تھا۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اس واقعے کے بعد جج صاحبان آپ لوگوں کو جیوری کی حیثیت سے تسلیم نہیں کریں گے اور مقدمے کی کارروائی نئی جیوری کے انتخاب تک ملتوی کر دی جائے گی۔ میرے خیال میں یہ آپ لوگوں پر انتہائی ظلم ہوگا کہ آپ لوگوں کو انصاف کرنے کا موقع نہ دیا جائے اور آپ لوگ حقائق کے اس پہلو سے ناآشنا رہیں جن کا ذکر میں اب کرنے والا ہوں۔ اگر میں نے آپ لوگوں کو اس بات پر قائل کر دیا کہ اس سال جنوری کی 15 تاریخ کو اس مکان کے باغ میں واقعہ بھول بھلائیوں میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ دراصل اس طرح نہیں تھا جس طرح کہ اب تک دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو لیفٹیننٹ چارلی نے مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں موجود کسی بھی شخص کو اس سودے بازی پر اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہر شخص یہ پسند کرے گا کہ انصاف ہو اور اصلی قاتل کو اس کے بھیانک جرم کی سزا ملے۔ نک ویلوٹ نے سگریٹ سلگا لی اور چند لمحے فرش پر ٹہلتے ہوئے اپنے خیالات کو مجتمع کرنے لگا۔ چونکہ آپ لوگوں نے تقریباً تمام گواہوں کے بیانات سن رکھے ہیں اور دفاع کے دو اہم ترین گواہ مسٹر جارج اور ہیلن ہمارے درمیان موجود ہیں، اس لیے ہمیں تمام تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے مقدمے کی کارروائی وہاں سے شروع کریں گے جہاں ہیلن سیٹن نے اپنا بیان ختم کیا تھا۔ ملزمہ ہیلن سیٹن نے آج بھی عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے یہی کہا کہ مقتولہ لیزا کو بھول بھلائیوں میں راستہ تلاش کرنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ کیا میں نے صحیح کہا ہیلن؟ جی ہاں، میں نے اپنے ہر بیان میں یہی کہا ہے اور یہی حقیقت بھی ہے۔ لیزا نے تو آدھ گھنٹے میں راستہ تلاش کر لیا تھا، لوگوں کو تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ پہلی مرتبہ ہمارے مکان میں آئی تھی اور اس نے بھول بھلائیوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور چونکہ اسے راستہ تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا اس لیے یہ بات بھی یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس نے کسی انسائکلوپیڈیا میں بھی بھول بھلائیوں کا نقشہ نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ ہیلن نے تیز لہجے میں جواب دیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقتولہ نے واقعی کسی کتاب میں بھول بھلائیوں کا نقشہ دیکھا ہو؟ نک نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ ہیلن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ڈوئل لڑنے کے لیے بھول بھلائیوں کا انتخاب میں نے کیا تھا، لیزا نے نہیں، اس لیے وہ پہلے ہی اس کی تیاری نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تو یہاں آنے سے پہلے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ حالات یہ رخ اختیار کر جائیں گے۔ تمہارے سارے اعتراض وزنی اور مدلل ہیں، اس لیے انہیں قبول کرتے ہوئے میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ ماننے کے بعد کہ مقتولہ نے کبھی ان بھول بھلائیوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ بھول بھلائیوں میں داخل ہوئی، اسے یہ معلوم تھا کہ تم اندر کہیں بھرے ہوئے ریوالور کے ساتھ اس کی منتظر ہو۔ اب میں اپنا سوال پھر دہراتا ہوں، آخر مقتولہ کو راستہ تلاش کرنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ تم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جس وقت تم بھول بھلائیوں میں داخل ہوئیں اس وقت برف گرنی بند ہو گئی تھی، آسمان صاف ہو گیا تھا اور آسمان پر پورا چاند نکلا ہوا تھا جس کی ملگجی روشنی پورے باغ میں پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی اتنی کافی تھی کہ تم ان بھول بھلائیوں میں آسانی کے ساتھ اندر داخل ہو گئیں۔ کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ برف گرنی بند ہو گئی تھی اور زمین پر برف جمی ہوئی تھی۔ اس صورت میں تم اس برف پر چلتی ہوئی بھول بھلائیوں میں داخل ہوئیں۔ ظاہر ہے ایسا کرتے ہوئے برف کے اوپر تمہارے قدموں کے نشانات بننے لازمی تھے۔ تازہ برف پر قدموں کے نشانات بہت گہرے اور بہت واضح ہوتے ہیں، اس لیے مقتولہ لیزا بڑی آسانی سے تمہارے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے 2 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ سکتی تھی۔ اسے آخر تمہارے پاس پہنچنے میں آدھا گھنٹہ کیوں لگا؟ کمرے پر سناٹا طاری ہو گیا۔ جیوری کے تمام ارکان کی نظریں ہیلن پر جمی ہوئی تھیں۔ میں قدموں کے نشانات، میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا، ہیلن نے گھبرا کر کہا۔ میں اتنی خوف زدہ تھی کہ میں نے نیچے دیکھا ہی نہیں۔ اس سے حقائق پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نک ویلوٹ نے کہا۔ اگر ہم تمہارے بیان پر یقین کر لیں تو اس سوال کا جواب کون دے گا کہ آخر مقتولہ کو تم تک پہنچنے میں آدھ گھنٹہ کیوں لگا جبکہ اسے 2 یا 3 منٹ لگنے چاہیے تھے؟ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ جو سچ بات تھی وہ میں نے بتا دی، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم۔ مجھے یقین ہے ہیلن کہ تم نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل سچ ہے، تم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس سے صرف ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ مقتولہ نے تمہارے تعاقب میں بھول بھلائیوں کے اندر داخل ہونے سے پہلے
آدھ گھنٹے تک انتظار کیا۔ آدھ گھنٹے کے وقفے کے بعد وہ بھول بھلائیوں کے اندر داخل ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ چارلی نے سکوت توڑتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہیلن ان بھول بھلائیوں میں اس لیے داخل ہوئی تھی کہ اسے امید تھی لیزا کو راستہ تلاش کرنے میں بہت وقت لگے گا اور اس عرصے میں اس کا شوہر گھر واپس آ جائے گا اور اس کی مدد کر کے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے گا۔ خود مقتولہ لیزا بھی جارج کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جارج کا آدھے گھنٹے انتظار کیا۔ اسے امید تھی کہ جارج اپنی بیوی کو قتل کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ یہ وجہ تھی جو وہ آدھ گھنٹے تک ان بھول بھلائیوں میں داخل نہیں ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مسٹر جارج سیٹن نے چلا کر کہا۔ میں 12 بجے کے بعد تک اپنے دفتر میں موجود تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو جارج، نک نے کہا۔ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تم نے لندن میں اپنے مینیجر کو ٹیلی فون کیا تھا اور اس کے بعد گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ لندن میں اس وقت صبح کے 5 بجے تھے۔ چونکہ لندن اور امریکہ کے وقت میں 6 گھنٹے کا فرق ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم نے لندن ٹیلی فون رات 12 بجے نہیں بلکہ 11 بجے کیا تھا اور تم لندن فون کرنے کے بعد دفتر سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ تمہیں گھر پہنچنے میں آدھ گھنٹہ لگ گیا ہوگا، اس لیے تم اپنے گھر میں 11:30 اور 11:45 بجے کے درمیان داخل ہوئے۔ وہاں لیزا تمہاری منتظر تھی۔ اس نے تمہیں سارا واقعہ بتا کر ہیلن کو ہلاک کرنے میں تمہاری مدد طلب کی۔ تم اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے جس وقت لیزا بھول بھلائیوں میں داخل ہوئی تو تم بھی اس کے ساتھ تھے اور لیزا کا ریوالور تمہارے ہاتھ میں تھا، اور جس گولی نے لیزا کو ہلاک کیا وہ گولی ہیلن نے نہیں چلائی تھی بلکہ تم نے چلائی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، ہیلن چلائی۔ میں نے لیزا پر گولی چلائی تھی، وہ میری گولی سے مری تھی۔ نہیں ہیلن، نک نے کہا، تم ذرا دوسرے حقائق پر غور کرو۔ آخر اس شام کو تمہارے شوہر نے 2 ریوالور نکال کر ان کی صفائی کیوں کی اور انہیں گولیوں سے بھر کر اس طرح لاپرواہی سے دراز میں کیوں ڈالا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے اس رات لیزا کے آنے کا پورا یقین تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لیزا بے حد لڑاکا اور نڈر ہے جبکہ تم بزدل ہو۔ اسے یقین تھا کہ تم دونوں کی گفتگو میں ایک موقع ضرور ایسا آئے گا کہ لیزا بے قابو ہو کر تم پر حملہ کرے گی۔ اس صورت میں تمہیں فوراً ان ریوالوروں کا خیال آئے گا جو تم نے شام ہی کو دیکھے تھے، اور تم ضرور ایک ریوالور نکال کر اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرو گی۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی دراز میں 2 ریوالور رکھے تھے۔ اسے شاید یہ امید تھی کہ دوسرا ریوالور ضرور لیزا کے ہاتھ لگے گا۔ اسے معلوم تھا کہ تم موقع ملتے ہی بھول بھلائیوں میں چھپ جاؤ گی اور لیزا تمہیں تلاش نہیں کر سکے گی اور وہ اس کی واپسی کا انتظار کرے گی۔ اس لیے اس نے دونوں ریوالوروں میں خالی کارتوس بھرے تھے۔ ان میں بھری ہوئی گولیاں اصلی نہیں تھیں۔ جب تمہارا شوہر گھر آیا تو اس نے لیزا سے ریوالور لے لیا اور چپکے سے ان میں اصلی گولیاں ڈال دیں۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے لیزا کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا تھا، ہیلن چلائی۔ نہیں، تم نے لیزا کو صرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم نے فوراً ہی گولی چلنے کی آواز سنی تو تم یہی سمجھی کہ لیزا نے گولی چلائی ہے، جبکہ گولی تمہارے شوہر نے چلائی تھی جو لیزا کے پیچھے باڑ میں چھپا ہوا تھا۔ تم نے بھی فوراً گولی چلا دی اور پھر لیزا کو مردہ حالت میں زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے تم نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ لیزا تمہاری گولی سے ہلاک ہوئی ہے۔ تمہاری فطرت میں تشدد پسندی نہیں ہے، اس لیے لیزا کو مرتا ہوا دیکھ کر تمہیں شدید ذہنی جھٹکا لگا اور کچھ دیر کے لیے تمہارے حواس معطل ہو گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہارے شوہر نے دونوں ریوالور تبدیل کر دیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ لیزا تمہارے ریوالور کی گولی سے ہلاک ہوئی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا صحیح جواب تمہارا شوہر ہی دے سکتا ہے۔ ممکن ہے اس نے گولی تم پر چلائی ہو اور لیزا کے درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کی پشت میں گولی لگ گئی ہو، یا ممکن ہے وہ اس طرح تم دونوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو، ایک کو ہلاک کر کے اور دوسری کو اس کے قتل کے الزام میں پھانس کر۔ کیوں نہ ہم اس کا جواب جارج سے حاصل کریں، وہی صحیح جواب دے سکتا ہے۔ کیوں جارج؟ لیکن جارج جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی بھاگتا ہوا مکان سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ بھول بھلائیوں کی طرف جا رہا ہے، جیکسن نے چلا کر کہا۔ نک ویلوٹ نے اراکین جیوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، معزز اراکین جیوری، میں اپنے کیس کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ چند لوگوں نے تالیاں بجا کر نک ویلوٹ کو شاباش دی، دوسرے ارکان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے،
لیفٹیننٹ چارلی بھی قریب آ گیا۔ ٹھیک ہے ویلوٹ، میں تمہیں 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں۔ اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر تم اپنی منحوس صورت لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ چارلی نے کہا۔ شکریہ چارلی، میں تمہیں آئندہ کبھی شکریہ کا موقع نہیں دوں گا ویلوٹ، چارلی نے جارحانہ انداز میں کہا۔ میرا کیا ہوگا؟ جیکسن نے کہا۔ چارلی نے جیکسن کی ہتھکڑیاں کھول کر اسے آزاد کر دیا۔ تم بھی دفع ہو جاؤ، ویلوٹ کے بغیر تمہیں بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جیکسن نک ویلوٹ کے پیچھے پیچھے مکان سے باہر آ گیا۔ میں تمہیں شہر میں اتار دوں گا ویلوٹ، جیکسن نے اسے پیشکش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ تمہیں ابھی میری فیس ادا کرنی ہے، نک ویلوٹ نے اسے یاد دلا دیا۔ ضرور ضرور۔ جب وہ دونوں جیکسن کی کار میں مکان سے کافی دور نکل آئے تو نک ویلوٹ نے اس سے پوچھا، تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق تھا جیکسن؟ کچھ نہیں، لیزا نے مجھ سے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ جارج اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ لیزا کا قاتل جارج ہے، ہیلن نہیں ہے۔ میں جیوری کے ارکان کو اغوا کر کے مقدمہ ملتوی کروانا چاہتا تھا تاکہ اس عرصے میں جارج کے خلاف شہادتیں جمع کر سکوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، وہ میری چھوٹی بہن تھی۔ کون؟ لیزا؟ ہاں لیزا، وہ میری بہن تھی۔